دراصل یہ شب توبہ ہے۔ رب کائنات کی جانب سے ہمیں ایک اور موقع عطا فرما گیا، ایک اور موقع دیا گیا، اور ایک مرتبہ پھر ہمیں اللہ کی رحمت نے خصوصی طور پر اپنی طرف بلایا۔ یہ عطائے الہی ہے کہ وہ بار بار ہمیں اپنی طرف آنے کے موقع فراہم کرتا ہے۔ اس نے ہماری رسی کو ڈھیلا چھوڑا ہوا، وہ گرفت کرنے میں جلدی نہیں کرتا۔ اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے، اس کی رحمت اس کے غضب پر سبقت لے کر گئی۔ تو صحیح انداز میں اگر دیکھا جائے تو آج کی شب توبہ ہے، شب رجوع ہے، شب معافی ہے، شب عطا ہے، شب کرم ہے، شب لقاء ہے، آنکھوں کو نم کرنے والی رات ہے، دلوں کو نرم کرنے والی رات ہے، اپنے دلوں کو متوجہ اللہ کرنے والی رات ہے۔ توبہ ایک وہ عظیم چیز ہے کہ رب کائنات نے قرآن مجید میں بارہا توبہ کرنے والوں کا ذکر فرمایا ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اور وہ رب اتنا کریم رب ہے کہ وہ توبہ کرنے والے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے، اور کتنی جلدی قبول کرتا ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ سیدنا موسیٰ علیٰ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا دور تھا، قحط سالی ہو گئی، کافی عرصہ گزر گیا، بارش نہیں پڑی، حیوان پریشان، چرند پریشان، پرند پریشان، انسان پریشان، اکٹھے ہو کے بارگاہ موسوی میں حاضر ہوئے، عرض کی یا سیدی بارش نہیں ہو رہی، اللہ کے حضور دعا کیجئے کہ مالک اپنا کرم فرمائے اور بارش عطا فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے تم چلو میرے ساتھ، ایک میدان میں چلتے ہیں، وہاں جا کے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، مالک سنے گا، بارش عطا فرمائے گا، دھوپ کو ختم کرے گا۔ روایت کے الفاظ ہیں 70,000 بنی اسرائیل کا مجمع ایک میدان میں اکٹھا ہوا، موسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے تو بجائے اس کے کہ بارش آتی، کوئی بادل نظر آتا، دھوپ مزید بڑھ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا کیا ماجرا ہے کہ میں دعا کرتا ہوں بجائے اس کے کہ تیری رحمت آئے مزید دھوپ بڑھ رہی ہے، کیا معمہ ہے، معاملہ کیا ہے؟ تو فرمایا موسیٰ اس 70,000 کے مجمع میں ایک شخص ہے جو پچھلے 40 برس سے ہماری نافرمانی کر رہا ہے، پچھلے 40 سال سے ہمارے حکم کو پس پشت ڈال کر پھر رہا ہے، پچھلے 40 سال سے ہمارا حکم نہیں مان رہا، اس کے گناہوں کی نحوست ہے، ہم بارش نہیں برسائیں گے۔ ہاں اگر تم چاہتے ہو بارش تو ایسا کرو اس شخص کو اس مجمع سے نکال دو، ہم بارش کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا 70,000 کا مجمع ہے، میں کس طرح میری آواز پہنچے گی؟ فرمایا موسیٰ پکارنا تیرا کام ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے آواز لگائی، آپ نے فرمایا او انسان جو 40 سال سے میرے رب کی نافرمانی کر رہا ہے، جس کے گناہوں کی نحوست میں بقیہ بھی مبتلا ہیں، تو ایسا کر کے اس مجمع سے الگ ہو جا تاکہ اللہ کی رحمت ہم پر برسے۔
جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ آواز لگائی، ارشاد فرمایا، تو اب ظاہر ہے وہ شخص مجمع میں بیٹھا تو تھا، جب اس نے اعلان سنا تو گھبرا گیا، سر اٹھایا، دائیں دیکھا کوئی نکلے، بائیں دیکھا کوئی نکلے، اب تھا ہی وہی تو کوئی بھی نہیں نکلا۔ اب یہاں سے میرے رب کے کرم کا اندازہ لگا لینا، میں بولتا چلا جاؤں گا، آپ بس دیکھتے رہنا۔ وہ شخص، اس نے کوئی واویلا نہیں مچایا، وضو کر کے نوافل نہیں پڑھے، اس نے اپنے سر کو جھکایا اور اپنے دل ہی دل میں اپنے رب سے ہم کلام ہوا، کہنے لگا مالک 40 برس سے تیری نافرمانی کر رہا ہوں، 40 برس سے تیرے حکم کو پس پشت ڈال کر پھر رہا ہوں، 40 برس سے تیری حکم عدولی کر رہا ہوں، 40 برس سے تیرا کہا نہیں مان رہا، مگر مالک تو اتنا کریم ہے، تو اتنا ستار ہے کہ تو نے 40 برس سے میرے عیبوں کو چھپایا۔ مولا آج تو 70,000 کا مجمع ہے، آج تو نکلوں تو ایک ایک کو پتہ چل جائے گا، وہ دیکھو اپنے رب کا نافرمان بندہ جا رہا ہے۔ مولا 40 برس سے تو چھپاتا رہا، آج میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، آج میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ مولا جہاں 40 برس چھپائے، آج بھی میری لاج رکھ لے، آج بھی عیبوں کو چھپا لے۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ اس شخص کی توبہ دل ہی دل میں مکمل ہونے کی دیر تھی، آسمان سے موسلادھار بارش ہو، آسمان سے موسلادھار بارش شروع ہوگی۔ اب موسیٰ علیہ السلام پھر اپنے رب سے کلام فرمانے لگے، فرمایا عرض کی مولا میں نے تو کسی کو نکلتے ہوئے نہیں دیکھا، تو نے تو فرمایا تھا کہ نکلے گا تو بارش ہوگی، میں نے تو کسی کو نکلتے نہیں دیکھا، بارش کیسی؟ فرمایا موسیٰ جس کی وجہ سے نہیں دے رہے تھے اسی کی وجہ سے عطا فرما، جس کی وجہ سے نہیں دے رہے تھے اسی کی وجہ سے عطا فرما دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی مولا مجھے اس شخص سے ملنا ہے، مجھے ملوا تو صحیح اس سے، آخر وہ کون بندہ ہے جس کی تو نے توبہ قبول فرمائی؟ تو میرے رب نے فرمایا موسیٰ جب وہ ہماری نافرمانی کر رہا تھا ہم نے تب اس کے عیب نہیں کھولے، اب کی تو اس سے ہمارے ساتھ صلح کر لی، اب تو ہماری صلح ہو گئی ہے، تجھے ملوا دیں گے، تجھے تو پتہ چل جائے گا کہ اسی نے 40 سال نافرمانی کی، اب تو صلح ہو گئی ہے، اب میں اپنے بندے کو کیسے رسوا کروں؟ یہ میرے رب کی عطا ہے، وہ کریم ہے، اس کا کرم اتنا کرم ہے کہ ہمارے گناہ اس کے کرم کے آگے کوئی وقعت نہیں رکھتے، بس ہم ہی دیر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ہم تو کرم کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمارا کرم تو ہر وقت تجھے بلا رہا ہے، تو کس دھوکے میں پھر رہا، تو کہاں جا رہا، تیری تو یہ منزل ہی نہیں جس طرف تو مارا پھر رہا ہے، ہمارے کرم میں آ جا، ہماری رحمت تو تجھے صدائیں دے رہی ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، فرمایا اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، وہ نہیں چاہتا کہ تمہیں عذاب دے، وہ تو تمہیں بخشنا چاہتا ہے، مگر تم کہاں بھولے بھٹکے پھر رہے ہو، تم کہاں جا رہے ہو، تم کیوں اپنے مالک کے حکم کو پس پشت ڈال کر پھر رہے ہو؟ آؤ تمہیں میں ایک اور واقعہ سناؤں، تمہیں اپنے رب کے کرم کا ایک اور واقعہ سناتا ہوں، تمہیں اس بات پر آمادہ کرنے آیا ہوں کہ توبہ کرو، تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں۔ یار دیکھو اگر اولیاء کی سیرت پڑھو تو تمہیں چند ایک کے علاوہ کوئی ایسا ولی نہیں ملے گا جو مادر ذات ولی ہو۔ میں کئی مثالیں دے سکتا ہوں، بشر حافی اپنے دور کے بڑے شرابی تھے، توبہ کی ولی بن گئے، مالک بن دینار شرابی تھے، توبہ کی ولی بن گئے، ایاز قاضی ایاز جو تھے وہ ڈاکو تھے، توبہ کی ولی بن گئے۔ حضرت یہ توبہ ہی ایسی چیز ہے، ڈاکو اور ولایت کے درمیان کا راستہ توبہ ہے، زانی اور ولایت کے درمیان کا راستہ فقط توبہ ہے، شرابی اور ولایت کے درمیان کا راستہ فقط توبہ ہے، یہ تو یہ کفر اور ایمان کے درمیان کا راستہ فقط توبہ ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فقط توبہ۔
اور توبہ کے لیے شرط نہیں تم لمبی لمبی نمازیں پڑھو، تم لمبے لمبے سجدے کرو، فقط ندامت کا ایک آنسو، ندامت کا ایک آنسو خدا کی قسم تمہاری زندگی کے سارے گناہوں کو دھونے کے لیے کافی ہے۔ مدینہ کا بازار ہے، خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ ایک شخص مدینہ کی گلیوں میں شراب کی بوتل اپنی بغل میں چھپا کر جا رہا ہے۔ فاروق اعظم کا عدل اور آپ کا غصہ آپ کسی سے مخفی نہیں ہوگا، آپ بخوبی جانتے ہیں، آپ عادل اور غصے والے امام تھے، آپ تو موقع پر سزا دے دیتے۔ وہ شخص اپنی بغل میں شراب کی بوتل چھپا کر جا رہا ہے، سامنے سے فاروق اعظم آ گئے۔ اب وہ شخص نے دیکھا تو گھبرا گیا، ان سے ملاقات ہوگی، یہ تو پوچھیں گے۔ وہی کام ہوا، فاروق اعظم نے دیکھا کہ کچھ چھپا کر جا رہا ہے بغل میں، روک لیا، فرمایا کیا ہے بغل میں، بوتل میں کیا چھپا کر جا رہے ہیں؟ اب جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا ہے تیری بغل میں، اچھا میں پوچھتا ہوں آپ سے، ارسلان بھائی سامنے سے آ رہے ہیں، کچھ بغل میں لیا، میں نے کہا کیا ہے تمہاری بغل میں، ارسلان بھائی نے بوتل نکال کے دکھا دی، کتنا ٹائم لگا؟ ودن فیو سیکنڈز، 3 4 5۔ فاروق اعظم نے پوچھا کیا ہے تمہاری بوتل میں؟ اب وہ پھر اپنے رب سے گویا، مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل پہ مدینے کی طرف۔ تو مدینے کے والے کے رب کی طرف متوجہ ہوا، کہنے لگا مولا شرابی تو ہوں، شراب تو پیتا ہوں، تیرا نافرمان، مگر آج عمر کے سامنے رسوا ہونے سے بچا لے، آئندہ سے شراب نہیں پیوں، آج رسوائی سے بچا لے، تیری بارگاہ میں جو بھی ہوں آئندہ سے نہیں پیوں گا، آج بچا لے۔ یہ اتنے اس نے دل میں کہی، اب اس نے بھی نفل نہیں پڑے، گڑ گڑایا نہیں، بس دل میں اپنے رب سے سلو کی، اور یہ کہہ کر اس شخص نے کہا حضرت سرکہ ہے، حضرت سرکہ ہے۔ فرمایا دکھا، روایت کے الفاظ ہیں اس نے بغل سے بوتل نکالی، اللہ نے اس شراب کی بوتل کو سرکے میں تبدیل کر دیا۔ وہ شراب کی بوتل، مدینے کے بازار نے یہ واقعہ دیکھا کہ وہ شراب کی بوتل سرکے میں تبدیل ہو گئی۔ یار اتنا کریم رب، اتنا رحیم رب، اتنا عظیم رب۔ محبوب تم کہو کہ میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، لا تقنطوا، مایوس نہ ہو۔ تم کیوں مایوس ہو رہے ہو؟ مایوس تو وہ ہو جس کا رب کریم نہ ہو، یار مایوس تو وہ ہو جس کا رب معاف نہ کرتا ہو۔ تمہارا رب تو رحیم ہے، وہ تو کریم ہے، وہ تو ایک آنسو میں سب کچھ معاف کر دیتا ہے۔ اشکات کی روایت ہے، آقا نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر زمین میں سارے نیک ہوتے، کوئی گناہگار ہی نہ ہوتا، تو میں یہ دنیا کو فنا کر دیتا اور پھر میں ان لوگوں کو لاتا جو گناہ کرتے اور پھر مجھ سے توبہ کرتے۔ ایک روایت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر بنی آدم خطا کار ہے، ہر بنی آدم خطا کار ہے، اور فرمایا بہتر خطا کار وہ ہے، کون ہے؟ یار خطا کار بھی بس کوئی بہتر ہوا؟ میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں بہتر خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے۔ یار یہ توبہ کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ ولیوں کا شیوا ہے، توبہ کرنا ولیوں کا شیوا ہے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں خود دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ آقا کو کوئی حاجت تھی استغفار کی؟ نہیں۔ علماء فرماتے ہیں مصطفیٰ استغفار ہمارے گناہوں کے لیے کرتے ہیں، مصطفیٰ تو کریں مگر ہم غافل رہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہنسا کیے نابکار بندے، رویا کیے زار زار آقا، تم تو ہنستے ہو تمہارے لیے مستغفر ہوتے رہے، رویا کیے زار زار آقا، دن لہو میں کھونا تجھے، شب بھر جی بھر کے سونا تجھے، نہ شرم نبی نہ خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ یہ توبہ کا ذہن بنا کے جائیں۔ آج کی رات ہمیں خصوصی توبہ کے لیے عطا کی گئی۔ آؤ تمہیں ایک اور واقعہ سناتا ہوں، اپنے رب کی رحمت کا واقعہ سناتا ہوں، جو میرے رب کی رحمت کو پہچان لیتے ہیں ان کا واقعہ سناتا ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں ایک بندہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حاضر ہو کہنے لگا یا رسول اللہ قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ اس نے سنا تھا کہ حساب ہوگا، یا رسول اللہ کون لے گا حساب؟ آقا نے فرمایا اللہ لے گا۔ اس دن تو قدرت اللہ کی ہوگی، قدرت ہر وقت اللہ کی ہے، مگر اس وقت تو ہر کسی پر ظاہر ہوگا، پر حساب کون لے گا؟ فرمایا اللہ لے گا۔ وہ شخص مسکرایا، کہنے لگا یا رسول اللہ اللہ خود لے گا؟
حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ خود لے گا؟ فرمایا ہاں اللہ خود لے گا۔ تو شخص جانے لگا، رسول اللہ علیہ وسلم میں روکو اسے، بلاؤ، آیا، فرمایا ہنسے کیوں جا رہے ہو؟ کہتا پھر خیر ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم میں کیوں؟ اب اس کے الفاظ سنو، کہنے لگا جب کریم کسی پر قدرت پاتا ہے تو بخش دیتا ہے، جب کریم کسی پر قدرت پاتا ہے تو بخش دیتا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ تم بے خوف ہو گے، نہیں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں، اس شخص نے اپنے رب کو پہچان لیا، اس شخص نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ یار تم آؤ تو صحیح اللہ کی طرف، تم آؤ تو صحیح، اس کی رحمت تمہارا انتظار کر رہی ہے، وہ تمہیں ڈھونڈ رہی ہے، اس کی رحمت، رحمت حق بہا نامی جوید، رحمت حق بہا نامی جوید۔ کسی فارسی کے شاعر نے کہا تھا اللہ کی رحمت مال نہیں مانگتی، متاع نہیں مانگتی، اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے، اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ اس کی طرف آئے تو صحیح، کوئی اس کی طرف ایک قدم چلے، اس کی رحمت 10 قدم آگے بڑھتی ہے۔ میرے رب کی رحمت بہت عظیم ہے، وہ بہت کریم ہے، بہت کریم ہے۔ یارو مگر سن لیا اللہ کی رحمت، وہ تو کرم والا ہے، پتہ لگ گیا کرم والا ہے، وہ کرم فرمائے گا، مگر کیا ہمارا بھی کچھ کام کرنا بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ ہمیں بھی کسی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، یہ ہمارا مقصد تھا۔ ہمارا مقصد قرآن میں کھلے لفظوں میں بتا دیا گیا کہ جن و انس کو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ذرا خود غور سے سوچئے گا اسے۔ آپ نے ایک شخص کو کوئی چیز لے کے دی، مثال کے طور پہ آپ کسی فیکٹری کے مالک ہیں، آپ نے اپنے ملازم کو ایک موٹر سائیکل لے کے دی، یا تو روز جلدی کام پر آیا کر، اس لیے تو دھکے نہ کھائے بسوں کے، تو جلدی آیا کر، میرے پاس پہنچ جایا کر اور موٹر سائیکل چلا۔ مگر آپ کی بائک دینے کے باوجود وہ روز دیر سے آئے، تو کیا آپ اس سے بائک واپس نہ لے لیں گے؟ تو میری بات ہی نہیں مان رہا، جس مقصد کے لیے دی تھی تو وہ پورا ہی نہیں کر رہا، تو جا کھاتا پھر دھکے، مر جا مرضی جا کے، نہیں کہو گے نا؟ بولو یار، جس مقصد کے لیے دی تمہارا مقصد تو پورا ہو ہی نہیں رہا۔ اور کائنات کا اصول بھی یہی ہے، اس مالک پر کوئی الزام بھی نہیں آئے گا، وہ واپس لے لے گا، سارے اسے تھو کریں گے۔ تجھے شرم نہیں آتی اس نے تیرا بھلا کیا؟ اب ذرا اپنی طرف آؤ، کیا میرے رب نے مجھے آنکھیں ننگی عورتوں کو گھورنے کے لیے دی تھی؟ میرے رب نے مجھے کان یہ شیطانی ڈھول سننے کے لیے دیے تھے؟ میرے رب نے مجھے میری زبان غیبتیں کرنے، چغلیاں کرنے کے لیے دی تھی؟ میرے رب نے پاؤں اس کی نافرمانی کے کاموں میں چلانے کے لیے دیے تھے؟ میرے رب نے ہاتھ حرام کاموں میں استعمال کے لیے دیے تھے؟ میرے رب نے منہ حرام کھانے کے لیے دیا تھا؟ میرے رب نے اپنے پیٹ کو حرام لقموں سے پر کرنے کے لیے دیا تھا؟ چاہیے تو یہ تھا، اصول تو یہ تھا، میں حرام دیکھتا اندھا ہو جاتا، میں حرام سنتا بہرا ہو جاتا، میرا ہاتھ حرام کی طرف چلتا اٹھتا تو فالج کا جھٹکا میں بجتا، میں حرام کی طرف قدم چلاتا پاؤں مفلوج ہو جاتا۔ کتنا کریم رب ہے کہ سارا دن نافرمانیاں بھی کرو تو وہ رات کو بھوکا نہیں سونے دیتا۔ کتنا کریم رب ہے کہ فرشتے اس کے پاس گناہوں سے بھرے ہوئے نامہ اعمال لے کر جاتے ہیں، مگر وہ صبح کو پھر روزی دیتا ہے۔ کتنا کریم رب ہے کہ تم گناہ کمرے میں چھپ کر کرتے ہو، جب باہر نکلتے ہو تو تمہارے ماتھے پر نہیں لکھتا۔ کتنا کریم رب ہے یار، تم دن رات نافرمانی کر رہے ہو، وہ پھر بھی تمہیں اپنی رحمت کی طرف بلا رہا ہے، وہ پھر بھی تمہیں توبہ کی دعوت دے رہا ہے، وہ پھر بھی کہہ رہا ہے کہ میری رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ کتنا کریم رب ہے۔ تو پھر یا ایھا الناس ما غرک بربک الکریم، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کرم والے رب نے کس شے نے دھوکے میں رکھا، تیرے کرم والے رب سے کس شے نے دھوکے میں رکھا، کہاں پھر رہے ہو تم؟ دعوت اسلامی کے ایک مبلغ ہیں، وہ واقعہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں یورپ میں گیا تو وہاں مجھے ایک شخص سے ملوایا گیا، کہنے لگے حضرت جی اس کا نا یہاں کا اقامہ وغیرہ نہیں بن رہا، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں بن رہا۔ میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا کہ یہ ایک مارکیٹ میں گیا یورپ میں، اس نے کچھ سامان خریدا، ایک بوتل خریدی غالباً کولڈ ڈرنک کے لیے، تو یہ پیسے پیمنٹ کرنے لگا تو اسے کال آئی کہ تمہاری والدہ کی طبیعت خراب ہے۔ ظاہر ہے والدین سے محبت ایک فطری عمل ہے، تو اس نے طبیعت خرابی کا سنا تو بغیر پیمنٹ کیے ہی باہر نکلنے لگا۔ وہ جیسے ہی باہر نکلا تو الارم بج گیا۔ اب جب الارم بجا تو اسے روک لیا گیا، پولیس آ گئی، اسے جرمانہ بھی کیا، اسے سزا سنائی، جرمانہ کیا، وہ سارا کچھ ادھر سے فارغ ہو کر پھر وہ گیا اپنے جو کام اس نے کرنا تھا اپنی والدہ کے پاس۔ کہتے ہیں اب جب بھی اس کا وہ اقامہ بنانے کی باری آتی ہے نا تو ساری تفصیلات اکٹھا کرنے کے بعد تھوڑا سا کلک آ جاتا ہے کہ یار اس نے چوری کی تھی، سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ جب آخری سٹیج پر پہنچتے ہیں تو وہ چوری کا نقطہ آ جاتا ہے اور اس کا ریجیکٹ ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں یہ سوچ سن کر میں بھی ایک سوچ میں پڑ گیا،
میں نے کہا دیکھو یار، ایک گناہ کیا وہ بھی نادانستہ تو دنیا دار کتنی بڑی سزا دیتے ہیں، میرا رب کتنے گناہوں کو دیکھ رہا ہے پھر بھی پردہ ڈال کے کہتا ہے تو توبہ کر، میں پردہ ڈال کر ہی بخش دوں گا۔ ایک گناہ میرے ماں پیو دیکھن مینوں عمری منہ نہ لاون، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے پھر بھی پردے پاوے۔ اتنا کریم رب یار، اتنا کریم رب۔ آؤ تمہیں ایک اور واقعہ سناتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، اسے زنا کا حمل تھا۔ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، وہ کہنے لگی یا رسول اللہ طہرنی، مجھے پاک کر دیجیے، مجھے پاک کر دیجیے، مجھ پہ وہ حد لگائیے جس کی میں مستحقہ ہوں اور مجھے پاک کر دیجیے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کے ولی کو بلایا، اسے کہا اسے لے جا، جب اس کو حمل اتر جائے، بچہ پیدا ہو جائے تب لانا، اسے تب سزا دے دیں گے۔ وہ لے گیا، پھر وہ لایا اسے، جب حمل اتر گیا رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اس کے کپڑوں سے باندھ دو، کپڑوں سے باندھا، رجم کیا گیا، اسے سزا دے دی گئی۔ وہ جب مر گئی تو کسی نے اس کے بارے میں، جب رسول اللہ علیہ وسلم اس کا نماز جنازہ پڑھانے لگے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ اس عورت کا جنازہ پڑھاتے ہیں جو زانیہ تھی؟ تو رسول اللہ علیہ وسلم نے کیا الفاظ بیان فرمائے سننا، آقا فرمانے لگے عمر جس قدر توبہ اس عورت نے کی، اگر وہ توبہ پورے شہر پہ تقسیم کر دی جائے تو اس کی توبہ کی برکت سے اللہ پورے شہر کی بخشش فرماتا۔ فرمایا کیا تم اس کو کم توبہ سمجھتے ہو کہ اس نے اپنی جان خود بارگاہ الہی میں پیش کر دی۔ اتنا کریم رب یار، وہ توبہ قبول کرتا ہے، تم توبہ کرو تو صحیح۔ توبہ، اچھا توبہ کرنی کیسے، اس طرف آ جاتے ہیں۔ میں آپ کا تب سے صرف ایک ذہن بنا رہا، ایک مینٹیلٹی سیٹ کر رہا ہوں۔ توبہ آپ کرنی کیسے ہے؟ دیکھو یار، توبہ کیا ہے؟ بیٹھا ہوں، بیان سنا، توبہ کرنی چاہیے، استغفر اللہ، اتنے سے توبہ نہیں ہوگی، یہ کانوں پہ ہاتھ لگانے سے توبہ نہیں ہوگی۔ دیکھو نا، ایک بندہ ہے وہ حرام کام کرتا ہے، حرام روزی کماتا ہے، اب الارم بھی لگا رہا ہے کہ صبح میں نے 7 بجے اٹھ کے وہاں حرام کام کرنے جانا ہے، اور رات کو توبہ کر کے سو رہا ہے۔ سمجھ میں آتی ہے کوئی بات؟ یار دیکھو نا، باپ نے تمہارے منع کیا، منع کیا کیا؟ مثال کے طور پہ اس نے کہا کل تم نے فلاں جگہ پر نہیں جانا، سختی سے منع کر دیا، تم نے کہا ہاں نہیں جاؤں، ابو جی ٹھیک ہے نہیں جاؤں گا، بلا تشریح و تمثیل مثال دے رہا ہوں فقط سمجھانے کی، نہیں جاؤں گا۔ کمرے میں گئے، کال لگائی دوست کو، کہا ہاں ریڈی رہی میں آ جاؤں گا، تمہارے ابو نے سن لیا، کیا حشر کرے گا تمہیں؟ بدبخت، تم مجھ سے مذاق کرتا ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا گناہ پر قائم رہ کر توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اپنے رب کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، اپنے رب کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ تو توبہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو جو آگے کے لیے نصیحت ہو جائے۔ فاروق اعظم اور کئی صحابہ کرام علیہم رضوان کا کیا موقف تھا؟ آپ فرماتے ہیں توبۃ نصوحا، ما توبۃ نصوحا، توبۃ نصوحا کیا ہے؟ آئی فرمایا توبۃ نصوحا وہ توبہ ہے جس طرح جانور کے تھن میں سے دودھ نکلنے کے بعد تھن کے راستے واپس نہیں جا سکتا، بندہ رب کی بارگاہ میں ایسی توبہ کرے کہ جس طرح دودھ واپس نہیں جاتا، اس سے گناہ نہ ہو، یہ توبہ توبۃ نصوحا ہے۔ یار تم ارادہ تو کرو، اب نہیں کرنا گناہ۔ علماء نے 3 رکن بیان فرمائے۔ نمبر 1، جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اسے گناہ مانے، یہ نہیں کہ دل میں اسے گناہ ہی نہیں مانتا۔ مولانا صاحب نے کہا ٹھیک ہے جی استغفر اللہ، دل میں گناہ ہی نہیں مان رہا، اسے گناہ مانے۔ نمبر 2، تسلیم کرے کہ مولا غلطی ہو گئی، میں شرمندہ ہوں۔ شرمندگی ہی تو اصل توبہ، شرمندگی، یہ توبہ کرے مولا میں شرمندہ ہوں۔ نمبر 3، پکا عہد کرے کہ اب یہ گناہ نہیں کروں گا، اب یہ گناہ نہیں کروں گا، یہ توبہ کہلاتی ہے۔ اس کے بعد پھر گناہ ہو گیا تو پھر ایسی توبہ کرے، پھر ہو گیا تو پھر ایسی توبہ کرے۔ یار جب تمہارے رب نے حد نہیں رکھی، اس نے نہیں کہا کہ میں چوتھی بار سے 5ویں بار قبول نہیں کروں گا، 6ٹھی بار نہیں کروں گا، جب اس نے حد نہیں رکھی تو تم کیوں محدود ہو رہے ہو؟ تم بھی پکی توبہ کرتے رہو، ایک وقت تو آئے گا کہ اللہ تمہیں مقام قطبیت پر فائز کر دے گا۔ توبہ کرنے والے بنو تو صحیح۔ جب وہ توبہ قبول کرنے میں تاخیر نہیں کرتا تو تم توبہ کرنے میں تاخیر کیوں کرتے ہو؟ پھر کچھ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ دل نہیں لگتا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ شارح حدیث ہیں، مفسر قرآن ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے ایک بزرگ سے عرض کی، میں نے کہا حضرت نماز میں دل نہیں لگتا، پڑھتا ہوں دل نہیں لگتا۔ فرمایا پڑھتے ہو؟ میں نے کہا جی پڑھتا تو ہوں، دل نہیں لگتا۔ فرمایا پھر تو تم بہت پکا کام کر رہے ہو، بہت اچھا کام کر رہے ہو۔ میں نے کہا حضرت وہ کیسے؟ فرمایا دیکھو یار
جس کا دل لگتا ہے، جس کو لطف آتا ہے، وہ تو مزہ لینے کے لیے نماز پڑھتا ہے۔ تمہیں تو مزہ بھی نہیں آتا، تم تو خالص اللہ کے لیے پڑھ رہے ہو، تم ہی تو اللہ کے لیے پڑھ رہے ہو، مزہ بھی نہیں آ رہا پھر بھی پڑھ رہے ہو کہ میرے رب کا حکم ہے۔ تو توبہ کرنے کے بعد اس طرح کا ماحول ہونا چاہیے۔ اچھا، اس میں کچھ چیزیں بھی ہیں، مثال کے طور پہ کسی کا مال دبا لیا، ابھی جب تک اسے اس کا مال واپس نہیں کریں گے تو توبہ نہیں ہے۔ مال واپس نہیں کیا تو شرمندگی تو نہ ہوئی، اسے اس کا مال واپس کرو یا اسے معاف کراؤ، پھر توبہ کرو، پھر تمہارا رب قبول کرے گا۔ کسی کا دل دکھایا تو پہلے اس سے معافی مانگو، کسی پر بہتان لگایا تو پہلے معافی مانگو، اس سے معاف کرواؤ، پھر اللہ سے مانگو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ معاف کرے گا۔ حقوق العباد یہ اس کی مشیت ہے کہ وہ بندوں کے معاف کیے بغیر معاف نہیں کرتا۔ تو ایسی اگر نمازیں قضا ہوئی ہیں تو ان نمازوں کو ساتھ ساتھ ادا کرو، کتنی نمازیں چھوٹی ہیں ان کو بھی ساتھ پڑھو، روزے چھوٹے ہیں پھر توبہ، خالی توبہ سے ان چیزوں سے چھٹکارا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ پکی توبہ ہو، آنکھوں کو صرف انہی کاموں میں استعمال کرنا ہے جس کا میرے رب نے حکم دیا، کانوں سے برا نہیں سننا، زبان سے برا نہیں بولنا، پیٹ میں لقمہ حرام داخل نہیں کرنا، کسی کی عزتوں کو تار تار نہیں کرنا۔ جو داڑیاں کٹواتے ہیں وہ بھی نیت کر لیں انشاءاللہ ایک مٹھی داڑھی رکھیں گے، نمازیں قضا کرنے والے نیت کر لیں انشاءاللہ نماز کیا ہماری جماعت بھی نہیں چھوٹے گی، ٹھیک ہے؟ بے پردگی فلمیں ڈرامے دیکھنے والے وہ اس سے توبہ کر لیں۔ یار دیکھو نا، تمہارے جس مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا، میں بھی سوچتا ہوں آپ بھی سوچیں کبھی رات کو سونے سے پہلے، یار آج میں نے وہ مقصد پورا کیا۔ میں آپ کو نہیں منع کر رہا کہ دنیا داری نہ کرو، میں نہیں منع کر رہا کاروبار نہ کرو، مگر دیکھو یار وہ بندہ کتنا بڑا مجاہد ہے کہ جو نماز بھی پڑھ رہا ہے اور اپنی دکانداری بھی کر رہا ہے۔ وہ دکانداری کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں کروں گا، مال کماؤں گا، مگر جب میرے رب کا حکم آ جائے گا حی علی الصلاۃ تو میں اسے چھوڑ جاؤں گا۔ کتنا خوش ہوتا ہے نا میرا رب اس بندے سے، یار جو مہینے کا 10,000 کما کر گزارا کر رہا ہے اس سے 20,000 اضافی مل رہے ہیں، وہ کہتا ہے نہیں میں 10 کی جگہ پر ہی گزارا کروں گا، میں 3 وقت کی بجائے 2 وقت کی کھاؤں گا، میں 2 روٹیوں کی بجائے 1 کھاؤں گا، مگر اپنے رب کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ کتنا یار میرا رب اس بندے سے خوش ہوگا۔ تو سوچنا چاہیے نا، اس پر بھی عمل کرنا چاہیے، اور رات کو سونے سے پہلے تھوڑا سا اپنے پورے دن کے معاملے پر نظر رکھنی چاہیے۔ آج میں نے اپنے رب کے کتنے حکم مانے اور کتنوں کو توڑا، کتنی حدودیں پار کی میں نے، کیا میں اس قابل ہوں کہ میں جہنم کی آگ کو برداشت کر سکوں؟ دیکھو میں نے صرف توبہ کی طرف آپ کی توجہ دلائی، جہنم کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف فرماتے، صحابہ بیٹھے تھے، ایک دم ایک دھماکے کی آواز آئی، آقا نے فرمایا تم نے سنا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ سنا۔ فرمایا کیا تھا؟ کہنے لگے واللہ اعلم ورسولہ اعلم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا 70 سال پہلے ایک جہنم کے کنارے سے پتھر گرا تھا، آج 70 سال بعد وہ اس کی تہ میں پہنچا۔ یہ جہنم ہے یار، جہاں اجمی گھوڑوں کی گردنوں کے جتنے بڑے بڑے بچھو ہیں، جو ایک ڈنک مارے تو 40 سال تک اس کا زہر خون میں جوش مارتا رہے۔ ہم نہیں طاقت رکھتے اس کو، یار چیٹی کاٹ لے تو ہماری نماز متاثر ہو جاتی ہے، ہم نماز توڑنے پہ آ جاتے ہیں۔ یہ تراویحوں میں معاملہ ہوتا ہے ایسا، بعد میں ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، آج کس کیڑیاں نے تنگ کی تھی رکھے، تم تو یہ نہیں برداشت کر سکتے، تم تو نماز میں ناچنے والی کیفیت ہو رہی ہوتی ہے تمہاری، تو تم کیا برداشت کرو؟ نازک جسم ہے، تو یہی صحیح کامیاب وہی ہے توبہ کرے، مولا نازک جسم ہے، تو نے نازک بنایا ہے، برداشت نہیں کر سکتا، مجھے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ مال مل جانا یہ کامیابی نہیں، عہدہ مل جانا کامیابی نہیں، منصب مل جانا کامیابی نہیں، ایک گاڑی سے 2 گاڑیاں ہو جانا کامیابی نہیں، زیادہ ڈگریوں کو اپنی بغل میں اکٹھا کر لینا کامیابی نہیں، اولاد کو پڑھا لکھا دینا کامیابی نہیں۔ قرآن نے کامیابی کا بھی معیار رکھا ہے، مگر ہمیں توفیق ہو تو ہم پڑھیں۔ فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو دوزخ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، تحقیق وہ کامیاب ہو گیا۔ ومن الحیات الدنیا الا متاع الغرور، فرمایا یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ دھوکے کا مال ہے، تف نہیں ہمارے اوپر کہ بنانے والا تو کہہ رہا ہے یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے اور ہم اسے حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے اپنی مثال دی، فرمایا میری مثال تو ایسی ہے، ایک مسافر جا رہا تھا، وہ تھکا، اس نے تھوڑی دیر کے لیے درخت کے نیچے سائے میں سویا، اٹھا پھر چل پڑا۔ فرمایا یہ جو تھوڑی دیر سویا ہے یہ دنیا ہے۔ مت قبل الموت، مرنے سے پہلے مر جاؤ، مرنے سے پہلے اپنے آپ کو بالکل مٹا دو، مٹا دے اپنی ہستی کو، گر کوئی مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار بنتا ہے۔ جاگنا ہے جاگ لے، افلاک کے سائے تلے، حشر تلک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ یار فرشتے جب ہمیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دیدار کرائیں تو جب وہ پوچھے کہ تو اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا تھا، تو ہمیں کوئی سوچنے میں تردد تو نہیں ہونا چاہیے نا، ہم کہیں یار دیکھو ان کی سنت تو اپنے منہ پر میں نے سجائی ہوئی ہے، ایک مٹھی داڑھی، میں لوگوں کے تانے سنتا رہا، ملا ملا کہتے رہے مجھے وہ، مگر میں نے ان کی سنت پہ عمل کیا، تم ان کے بارے میں پوچھ رہے ہو کہ یہ کون ہے؟
یار مجھے میرے دوست اکساتے تھے گناہ کی طرف، میں نہیں جاتا تھا، وہ مجھے دقیانوسی سوچ والا کہتے تھے، میں ان کی باتیں سنتا رہا، میں نے ان کی نافرمانی نہیں کی۔ تم ان سے ان کا پوچھ رہے ہو؟ ہم کہیں فرشتوں تم ان کے بارے میں پوچھتے ہو؟ قبر میں جلوہ دکھائیں جب فرشتے آپ کا تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پایا ناز سے اے فرشتوں کیوں کر اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں جہاں اس دن ربا کے واسطے، ٹھہرو ٹھہرو جانے عالم ہم نے جی بھر کے دیکھا نہیں ہے۔ تب تو یہ کیفیت ہونی چاہیے نا ہمارے، یار کچھ جس مصطفیٰ کے ہم نعرے لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت قبول ہے، کیسا عاشق ہے موت قبول ہے، جمعے کے دن ہی داڑھی کو نالی میں بہا رہا، ادھر حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آوازیں آ رہی ہیں، مگر ہمیں کوئی خوف ہی نہیں، ہم اپنے کام میں لگے ہوئے، ہمارا کام اہم ہو گیا، نماز کو ہم نے چھوڑ دیا۔ تو آج سارے نیت کر دیں، آج انشاءاللہ پکی توبہ کریں گے نا یار، آج عبادت کی رات ہے، آج تو دلوں کو نرم کرنے والی رات ہے، آج انشاءاللہ پکی توبہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ نصوح کی توفیق عطا فرمائے، ایسی توبہ کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے، اس کے بعد ہم گناہ نہ کریں۔ آپ سب میرے لیے دعا کیجیے گا، میں انشاءاللہ آپ کے لیے دعا کروں گا، جو کہا سنا اللہ پاک قبول فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، جانے انجانے میں غلطی کوتاہی ہوئی مالک لم یزل اپنی رحمت سے